السلام علیکم، میں امداد سومروخ۔ صدر عارف الوی نے عمران خان کو جیل کا راستہ دکھا دیا ہے اور جی ایچ کیو سے بھی پالیسی واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ ایک عدالت نے عمران خان کو ریلیف دیا ہے اور ایک بڑی عدالت نے، اس سے بھی بڑی عدالت نے عمران خان صاحب کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہاں سے عمران خان صاحب کو آ گئی ہے تکلیف۔ عمران خان صاحب کے پاس آپشن ہو گئے ہیں محدود۔ تحریک تو عمران خان صاحب کی ختم ہو گئی۔ اب ایک ہوتا تھا پروپیگنڈا کے ٹولز جو عمران خان صاحب استعمال کرتے تھے، وہ بھی سارے کے سارے ہو گئے ختم، وہ بھی عمران خان صاحب سے چھین لیے گئے ہیں۔ جو آخری ٹول تھا، وہ جو آخری ہتھیار تھا پروپیگنڈا کا، اس ہتھیار کے اوپر صدر عارف الوی نے خان صاحب کو سختی سے ہدایت کر دی ہے، تنبیہ کر دی ہے، بلکہ بتا دیا ہے کہ بھائی اب اگر کچھ کیا تو اب جیل جانے سے کوئی نہیں آپ کو بچا سکتا۔ اعظم سوادی صاحب جیل میں ہیں اور شہباز گل صاحب کے اوپر مقدمات پر مقدمات بن رہے ہیں، اور شہباز گل تو اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کہیں روپوش ہو گئے ہیں، زیر زمین چلے گئے ہیں، لاپتہ ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں۔ لاپتہ والے وہ والے لاپتہ نہیں، جبری لاپتہ نہیں، جبری گمشدگی نہیں، بلکہ وہ جو ہوتا ہے نا بندہ خود ساختہ لاپتہ ہو جاتا ہے۔ تو گل صاحب تو لاپتہ ہوئے ہیں، تو خان صاحب جو ہیں ان کو صدر الوی صاحب نے، کیونکہ ہمدرد ہیں عمران خان صاحب کے، کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی طرح بچے رہیں، اور اسی چکر میں عمران خان صاحب نے عارف الوی کو ایوان صدر میں بٹھایا ہوا ہے۔ تو پہلے جو معاملہ ہے وہ ہے عارف الوی صاحب کے اس پیغام کا جو عمران خان صاحب کو بھی پہنچایا گیا ہے، اور پھر تحریک انصاف کے ایک ایک بندے کو صدر الوی صاحب جو بتا رہے ہیں کہ بھئی اب باز آ جاؤ، اب وہ پرانے زمانے نہیں رہے۔ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، اور یہ خبر انصار عباسی صاحب نے تو خیر اب ایک عارف الوی صاحب کے واٹس ایپ میسیج کے حوالے سے دی ہے، لیکن پی ٹی آئی اس کا باضابطہ اعلان کر چکی ہوئی ہے۔ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا جو بیانیہ تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک جو پالیسی تھی، اس سے پی ٹی آئی یو ٹرن لے چکی ہوئی تھی، دوڑ چکی ہوئی تھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ اب نئی یا پرانی اسٹیبلشمنٹ ایسا کم ہی ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ اور اس طرح ہوتا ہے نا کہ جی نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، آرمی چیف عاصم منیر صاحب آ گئے تو ان کی پالیسیز دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے، مطلب ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تو ٹوٹل سیاسی تھے، اب یہ صاحب آئے ہیں عاصم منیر صاحب، تو ہم ان کو دیکھیں گے کہ جی وہ کتنے سیاسی رہتے ہیں نہیں رہتے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ چند روز پہلے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، اس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عاصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یعنی نئے آرمی چیف کے دور میں بھی پالیسیز پرانے اسٹیبلشمنٹ کی، یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب کی، بلکہ انہوں نے فسطائی پالیسی کا لفظ استعمال کیا ہوا تھا، فاسسٹ پالیسیز، تو وہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی وہ عاصم منیر صاحب کے دور میں بھی پالیسیز برقرار ہیں، لیکن اچانک پھر خبر آتی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے اپنی پوری کی پوری پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ بھائی اب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات نہیں کرے گا، فوجی کمان جو ہے، فوجی افسران جو ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا۔ عمران خان صاحب نے خود چند روز پہلے پھر وہی ڈرٹی ہیری والا راگ الاپا تھا۔ اس کے پیچھے اب صدر الوی صاحب نے جو چٹھی ہوتی ہے نا، یہ پیغام ہوتا ہے، وہ جو واٹس ایپ پیغام بھیجا ہے، اس میں انہوں نے ایک واضح الفاظ میں کہا ہوا تھا کہ جی اب آپ کو وہ رعایتیں نہیں مل سکتی جو ماضی میں ملا کرتی تھی، لہٰذا مڑ جاؤ۔ اب آپ نے جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، بلکہ وہ یہ اس سٹوری میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی پوری کی پوری لیڈرشپ کو، عارف الوی صاحب نے کہا، سوشل میڈیا کی ٹیمز کو، تمام رہنماؤں کو اور کارکنوں کو منع کریں کہ اب فوج کے اوپر انگلیاں اٹھانا بند کر دیں۔ ظاہر ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے عارف الوی صاحب باخبر آدمی ہیں، اور عارف الوی صاحب کیونکہ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے واحد رہنما ہیں عارف الوی صاحب، جنہوں نے موجودہ جو کمان ہے فوج کی، ان سے دو ملاقاتیں کی ہوئی ہیں، یعنی آرمی چیف عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، اور جو ہیں اپنے ساحر شمشاد صاحب، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، جنرل ساحر شمشاد، تو ان سے انہوں نے ان کی نامزدگی اور پھر چارج لینے کے بعد دونوں سے ایک ایک ملاقات دونوں کی، ان کی عمران خان انہوں نے عارف الوی صاحب نے کی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا عارف الوی صاحب کو پتہ ہے کہ اب ادارے کا موڈ کیا ہے، اب ادارہ کیا چاہتا ہے۔ اچھا، اس میں جو خبر ہے اس میں فواد چودھری صاحب کو کوٹ کیا گیا ہے کہ فواد چودھری صاحب سے رابطہ کیا گیا، اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی نئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کسی قسم کی تنقید نہیں کی جائے گی۔ کل بلکہ فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، میڈیا سے گفتگو کی تھی پی ٹی آئی کے اجلاس کے بعد، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ
اداروں کے ساتھ تلخیاں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑھانے کی نہیں تو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ادھر سے جو کام ہو رہے ہیں یا حکومت جس طرح کی کاروائیاں کر رہی ہے اس سے ادارے اور تحریک انصاف کے درمیان تلخیاں بڑھانے کی سازش ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک پورا کا پورا میسج تھا کہ جو موجودہ انتظامیہ ہے یا موجودہ جو کمان ہے آرمی کی، اس کے خلاف یا اس کے ہوتے ہوئے، موجودہ کمان کے ہوتے ہوئے فوج کے اوپر تنقید نہیں کی جائے گی۔ اچھا فیصلہ ہے، اگر ادھر سے عمران خان صاحب کو کوئی تکلیف نہیں آتی تو عمران خان صاحب کو تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرح ادارہ سیاست میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر تو کوئی چاہے نہ چاہے پھر تو تنقید ہوگی، کہیں سے بھی ہوگی، عمران خان نہیں کریں گے کوئی اور کریں گے۔ تو عارف علوی صاحب کا جو میں کہہ رہا تھا کہ عارف علوی صاحب زیادہ واقف ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دو ملاقاتیں کر چکے، اور ایک ملاقات کی تو جو خبر آئی تھی باہر آ جاتی ہیں، باتیں باہر آ جاتی ہیں کہ عارف علوی صاحب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ملاقات کرنے گئے کمان سنبھالنے کے بعد، تو باتوں باتوں میں عارف علوی صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنی چاہیے، اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے، ہم تو حکومت کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، باقی اس کے علاوہ سیاستدانوں کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ تو علوی صاحب نے کوشش کی، اور علوی صاحب کو موڈ پتہ چل گیا تھا کہ نہیں، اب یہ وہ واقعی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پولیٹیکل ہے تو واقعی اے پولیٹیکل ہے۔ تو اے پولیٹیکل ہونے کا نقصان ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ہونا ہے اور کسی کو نہیں ہونا، کیونکہ عمران خان صاحب کے متعلق جتنے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور وہ خود اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ فوج کے کندھے کے بغیر کچھ نہیں تھے، نہ الیکشن جیت سکتے تھے، نہ حکومت کر سکتے تھے، نہ بجٹ پاس کروا سکتے تھے۔ تو پھر فوج اگر کسی کو کندھا نہیں فراہم کر رہی تو اس کا نقصان ظاہر ہے عمران خان کو ہوگا۔ باقی جو سیاستدان ہیں، آصف زرداری، نواز شریف، وہ تو موقع کی تاڑ میں بیٹھے ہوئے تھے 2021 میں کہ فوج کسی طرح عمران خان سے تنگ آ کر سائیڈ پر ہو جائے تو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نبڑ لیتے ہیں، بلکہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی یہ بات ہوئی تھی۔ تو علوی صاحب موڈ بھانپ گئے تھے، تو علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو بات سمجھانے کی کوشش کی، عمران خان صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، لیکن پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو پھر یہ جو مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ قانون توڑتے ہیں تو پھر اگر آپ کو کہیں سے سپورٹ، کہیں سے کوئی فیور نہیں ہے تو پھر قانون اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر آپ بلا وجہ اٹھ کر تقریریں کریں گے، گندی گندی گالیاں دیں گے، الزامات لگائیں گے، تو پھر آپ گرفتار تو ہوں گے، پھر کسی کو بھی دیں۔ ویسے تو عام آدمی، مطلب میں اگر کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں اور وہ اگر میرے اوپر پرچہ کروائے تو میری قانون مجھے ظاہر ہے وہ کرے گا، اگر مجھے کسی کی فیور نہیں ہے تو میں تو قانون کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ تو یہ تو آئین اور قانون میں جو لکھا ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ آگے جا رہے تھے۔ تو اعظم سواتی صاحب کا ٹویٹ، اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری، اس کے بعد شہباز گل صاحب پر ایک اور اپنا مقدمہ ہو گیا کراچی میں، اور شہباز گل نے جو تقریر کی تھی 26 نومبر کو، وہ تو کمال تقریر تھی بھائی، مطلب ایسی تقریر تو بندہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، ایسی تقریر آبیل مجھے مار۔ تو یہ ساری چیزیں جو کچھ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں وہ عارف علوی صاحب قریب سے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے عمران خان صاحب بھی دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے بہرحال عمران خان صاحب کو پیغام دیا۔ اب شہباز گل صاحب باہر کہیں ان کا پتہ نہیں ہے، گل صاحب ورنہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ گل صاحب جو ہیں، چاہے الیاس تنویر صاحب والا معاملہ ہوا، سردار الیاس تنویر کا ان کا مال بند کر دیا گیا، کل وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی تکرار ہوئی، اور اس کے بعد جو صورتحال بنی، پھر ارشد شریف صاحب کا سو موٹو نوٹس ہوا سپریم کورٹ میں، معاملہ سپریم کورٹ نے ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا۔ تو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہیں ان میں شہباز گل صاحب چپ نہیں رہتے، شہباز گل صاحب ٹاک شوز میں بھی آ جاتے ہیں، ٹویٹر پر ایک منٹ کے بعد ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ گل صاحب نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کل کہ جی وہ اپنا جیو کے خلاف برطانیہ میں اپنا نوٹسز دے دیے گئے ہیں، جیو کو سرو کروا دیے ان کے وکیلوں نے، تو اس پر بھی شہباز گل صاحب چپ ہے۔ 4 دن سے شہباز گل صاحب کا ٹویٹر خاموش ہے۔ تو ٹویٹر کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ شہباز گل صاحب اپنی لوکیشن کسی کو نہیں بتا رہے ہوں گے۔ شہباز گل صاحب ظاہر ہے اگر ٹویٹر استعمال کریں گے پتہ چل جائے گا کہاں سے بیٹھ کر استعمال ہو رہا ہے، کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو گل صاحب بھی ظاہر ہے اپنا گھیرے میں ہیں، ان کو بھی آج نہیں تو کل وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ بھی اپنی زبان پر رکھیے گا قابو، کنٹرول رکھیے گا، ورنہ مچ جیل کا مرچی وارڈ آپ کے لیے تیار پڑا ہوا ہے۔ تو خان صاحب نے پھر پالیسی بنا دی کہ جی اب ہم نے تحریکیں بھی چھوڑ دیں، اب ہم مہم چلائیں گے، الیکشن کراؤ پاکستان بچاؤ مہم۔
تو وہ مہم کل سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو اب اس کے پیچھے یہ جو عمران خان صاحب ظاہر چانس لے رہے تھے نا، تو وہ چانس نہیں ملا عمران خان صاحب کو۔ اس کے پیچھے جو فوج کی موجودہ کمان ہے انہوں نے بھی اپنی ایک پالیسی دے دی نا، تو سارے کے پیچھے وہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح دندناتے پھر رہے ہوتے تھے، جس طرح لانگ مارچز سے نیچے بات ہی نہیں کرتے تھے، الیکشن ابھی چاہیے مجھے ورنہ میں کوئی بات نہیں مانوں گا، الیکشن کی شرط کے بغیر عمران خان صاحب کوئی بات ہی نہیں مانتے تھے، الیکشن کی شرط سے ہٹ گئے، حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آمادہ ہو گئے، ہر چیز پر، یعنی خود آفر کر رہے ہیں، آمادہ ہو گئے مطلب آفر کر رہے ہیں خود حکومت کو کہ جی بیٹھے میرے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو ایسے تو عمران خان صاحب اچھے نہیں تھے۔ اس کی وجہ سیدھی سیدھی ہے کہ ادارے کا جو میسج آیا ہے وہ عمران خان کے لیے نہیں آیا، سب کے لیے آیا ہے، لیکن جو آس میں بیٹھے ہوئے تھے، امید میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرانی مدد مل جائے گی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ وہاں اندر سے ماحول میرے لیے بنا لے گا، جس طرح پہلے کہا کرتے تھے نا کہ مجھے اندر سے رپورٹیں ملتی ہیں، تو جو اندر سے رپورٹیں دینے والے تو ریٹائر ہو گئے، ظاہر ہے، مطلب فیض حمید صاحب کی طرف بھی عمران خان صاحب کا اشارہ ہوتا تھا، وہ بیچارے تو ریٹائر ہو گئے۔ تو بہرحال تو اب آرمی چیف اپنا عاصم منیر صاحب، کچھ وقت لگے گا عاصم منیر صاحب کا نام زبان پہ آنے میں، کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف رہے ہیں اور 6 سال رہے ہیں، تو وقت تو لگے گا آرمی چیف کے ساتھ عاصم منیر صاحب کا نام لگانے میں۔ تو بہرحال قانون اور آئین کے طور پر تو لگ گیا ہوا ہے، لیکن زبان پہ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کھلا ایک پیغام دے دیا ہوا ہے، ان کا ایک خطاب ہوا ہے ایک تقریب سے، اندر ہی تقریب ہے، ظاہر ہے پروفیشنل ایک تقریب تھی، اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، عمران شفقت صاحب کو اندر سے ان کے سورسز نے خبر دی کہ انہوں نے جو خطاب کیا ہے وہ خطاب میں سوال جواب بھی ہوئے تھے، اور ہر ایک بات پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اس سے اگر ہمیں نقصان ہوا ہے تو ہمیں اس پر قانون سازی کروانی چاہیے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کیسے کروا سکتے ہیں، یہ حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے نہیں ہوتے، ہم نے صرف اور صرف آئین اور قانون کے تحت حکومت کی تابع رہنا ہے، حکومت کوئی کہیں اسسٹنس مانگے گی تو ہم اس کو اسسٹنس دیں گے، ہم حکومت کو گائیڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا ڈکٹیٹ کرنے کا لفظ ہوتا تھا نا، آرمی چیف کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کو گائیڈ نہیں کر سکتے، ہم اسسٹ کر سکتے ہیں، ہم معاونت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں جہاں حکومت چاہے گی، وہ بھی جب چاہے گی حکومت، ادروائز نہیں، مطلب بن مانگے مشورہ بھی ہم نے نہیں دینا، وہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو وہ اتنے آئین اور قانون کے اوپر چلنے والا پیغام دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے ڈکٹیشن ہوتی تھی، حکومتوں کو ڈکٹیشن ریجیکٹڈ کے آتے تھے، جی وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی، کمیٹی نے ڈان لیکس کے اوپر رپورٹ بنا کر پیش کر دی، وزیر اعظم نے رپورٹ جاری کر دی اور DGISPR نے ٹویٹ کر دیا ریجیکٹڈ، ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا حکومت کو۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم گائیڈ بھی نہیں کر سکتے، اور قانونی پوزیشن تو آئینی پوزیشن تو یہی ہے۔ تو جب یہ پیغام میسج آیا ہے تو پھر جو آسرے میں بیٹھے ہوئے تھے، امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی نہ کوئی اندر سے مدد آئے گی، تو پھر انہوں نے تو پیچھے ہٹنا ہی تھا کہ بھائی فقیر بیٹھے یا جائے، تو فقیر کو کہہ دیا گیا کہ نہیں بھائی آپ چلے جاؤ، آپ کو یہاں سے اس دروازے سے کچھ نہیں ملنا سیاسی طور پر، آپ چلے جاؤ۔ اسی وجہ سے پھر عارف علوی صاحب نے ملاقاتیں کر کے ان کا جو ہوتا ہے نا کہ موڈ دیکھ لیا کہ یار یہ موڈ سیاسی موڈ ہے ہی نہیں، تو جب سیاسی موڈ نہیں ہے تو پھر ملنا کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام دے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 29 نومبر کو جس دن حلف ہو گیا تھا، حلف کہہ رہا ہوں، حلف تو نہیں ہوتا، حلف تو پہلے ہی ہوتا ہے، جس دن چارج لے لی تھی، کمان لے لی تھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اسی دن میں نے ایک ویلاگ کیا تھا آرمی چیف کے، موجودہ آرمی چیف کے ایک دوست سے میری بات ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح کے جرنیل ہیں، کس طرح کے، وہ کہ پورا پراپر فوجی ہیں، سولجر ہیں، ادھر ادھر دیکھتے نہیں، ناک کی سیدھ، آئین جو کہتا ہے، قانون جو کہتا ہے وہ کریں گے، اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون اگر اس خوش فہمی میں ہے اتحادی حکومت کہ وہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی سپورٹ دے دیں گے ان کے مخالفین کے خلاف، تو وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے گا کہ جی آپ جس طرح عمران خان کہا کرتے تھے نا قمر جاوید باجوہ کو، جی احتساب کروا کر دو، مجھے مخالفین اندر کر کے دو، فرض کر لیتے کہ اگر حکومت کبھی کسی طرح سے کوئی ایسی خواہش کا اظہار کرے گی تو وہ کہیں گے کہ جی یہ غیر قانونی، غیر آئینی، میں نہیں کر سکتا۔ تو میں نے پورا ولاگ کیا تھا اس پر، تو وہ ساری باتیں جو میں نے اب ولاگ میں بتائی تھی وہ انہوں نے خطاب میں لگ بھگ اسی طرح کی باتیں کی ہیں، یعنی لائن وہی تھی، پالیسی وہی تھی کہ جی آئین جو کہتا ہے میں وہ کروں گا، اس سے باہر میں نہ لیفٹ جاؤں گا نہ میں رائٹ جاؤں گا۔ تو یہ تو پوزیشن ہو گئی
ادھر ادارے کی طرف سے۔ اب ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کا ایک معاملہ چل رہا تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز بھیجے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب نے اسد عمر اور جو شریک ملزم تھے فواد چودھری، انہوں نے راولپنڈی بینچ میں، لاہور ہائی کورٹ کے اور سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشنز دائر کی ہوئی تھی، اور عدالتوں نے وہ کہا تھا کہ جی آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے، الیکشن کمیشن کو کہا تھا کارروائی جاری رکھیں، لیکن یہ پیش ہی نہیں ہو رہے ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ جی ہمارا تو معاملہ عدالتوں میں چل رہا ہے، سپریم ہائی کورٹس میں، ہم نہیں آ سکتے۔ الیکشن کمیشن تنگ آ کر سپریم کورٹ میں چلا گیا کہ بھائی اسے ہمیں اس مصیبت سے ہماری جان چھڑوائیں، ہمیں بتائیں، ہم تو ایک توہین عدالت کا کیس سن رہے ہیں، یہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہمارا اختیار ہے، یہ ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے اجازت دے دی الیکشن کمیشن کو کہ آپ کارروائی جاری رکھیں، اور عدالتوں کو سپریم کو اپنا ہائی کورٹ دونوں سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی آپ جلد ان معاملات کا فیصلہ کر لیں، نبیڑ لیں، تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ سنا دے۔ یہ تو عمران خان صاحب کے لیے خطرناک بھیانک خبر تھی۔ لیکن ایک اور معاملہ تھا عمران خان صاحب کے خلاف، وہ جو سائفر والی سازش کا جو آڈیو لیکس تھی نا، اس کی تحقیقات ایف آئی اے کر رہی تھی، اور عمران خان صاحب کو ایف آئی اے نے طلب کیا ہوا تھا، بلکہ میرا خیال ہے آج بھی طلب کیا ہوا تھا۔ بہرحال اس کے خلاف وہ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں، تو لاہور ہائی کورٹ سے وہاں سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملا کہ جو انہوں نے روک دیا لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو کہ عمران خان صاحب کے خلاف فی الحال آپ کارروائی نہ کریں، اور سماعت کر دی ہے، نوٹسز جاری کر کے 19 دسمبر تک۔ ایک یہ چھوٹا سا ریلیف ہے، زیادہ دیر نہیں چلے گا، کیونکہ عدالتیں تفتیش اور تحقیقات روک نہیں سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے، کئی بار سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہیں کہ جی تفتیش اور تحقیقات نہیں روکی جا سکتی نا، اس کے بعد اگر کوئی بڑی کارروائی آتی ہے تو اس کے اوپر دیکھا جائے گا۔ انیشلی جب تفتیش ہو رہی ہے تو اس میں سب نے جو ہے وہ تعاون کرنا ہے تفتیش میں۔ تو خان صاحب کو یہ عارضی ریلیف ملا ہے، سائفر والا معاملہ اور یہ توہین عدالت والے معاملے، یہ دونوں عمران خان صاحب کے لیے بھیانک ہے، اور اس سے زیادہ بھیانک عمران خان صاحب کے لیے اس اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں رہا، اب وہ کس نعرے کے ساتھ سیاست کریں گے۔ پہلے نعرہ تھا امریکی سازش، پھر یہ میر جعفر میر صادق، تو امریکی سازش سے پیچھے ہٹے، میر جعفر میر صادق والے بیانی سے پیچھے ہٹے، اب دیوار ہی ہے جس میں جا کر ٹکر ماریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔